اور آپ دیکھ رہے ہیں BRN نیوز۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے کوٹ غلام محمد کے نگراں مظفر قیم خانی بھائی۔ السلام علیکم مظفر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے تحت جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں، فلاح و بہبود کے کام اور جو بھی خیر کے کام کیے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں اور ان کے بارے ان سے پوچھ کے یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے یہ کام اسٹارٹ کیا اور آگے اس کام کا ان کا مقصد کیا ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں BNN نیوز اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اور اب چلتے ہیں کام کے حوالے سے۔ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے اس وقت شہر کے اندر، جس کے اندر ہم رمضان کے اندر راشن تقسیم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مفت گوشت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے پہ ہم نے کام کیا ہے۔ ہنگامی طور پہ کوئی بھی امداد ہوتی ہے، اس کے اندر آگ لگ جانا گاؤں دیہات میں یا ہنگامی طور پہ کسی بھی فلڈ آ جانا، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ جہاں پہ پانی کی کمی ہوتی ہے جن گاؤں دیہات میں، وہاں پہ ہم پانی کی بورنگ وغیرہ کروا رہے ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے اپنے علاقے کے اندر تقریباً 60 بچوں کی جو ہے وہ ہم نے ایجوکیشن کے ان کی وہ دی ہے، اس کو اسکالرشپ۔ اور بھی دیگر شعبہ جات ہیں، یتیم بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ تقریباً اس وقت شہر میں 15 شعبہ جات میں ہم کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے آپ سے کوشچن کہ جو بھی آپ نے کام بتائے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کام بتائے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام شروع کرنے سے پہلے مطلب کسی نے آپ کو بتایا تھا یا کس تنظیم نے آپ سے رابطہ کیا تھا یا آپ کی خود کا یہ موٹیو تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے؟ بالکل، چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز تو ہم پہلے سے کرتے تھے، اور جو حالیہ بارشیں آئیں 2022 کے اندر، جو سیلاب آیا سندھ کے اندر، اس وقت میں اور میرا دوست ایک ہم چھوٹے سے مقصد صرف 4,000 روپے سے ہم نے ایک کام شروع کیا تھا، جس میں لنگر کرنا یعنی لوگوں کی مدد کرنا۔ جب ہم نے وہ کام شروع کیا تو ہمارا سلسلہ چلا، تو ہمیں اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کا جو مرکز ہے کراچی کے اندر، ان کا ہم سے رابطہ ہوا، انہوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ان کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے آج ایک یہاں پہ الحمدللہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن منظم انداز سے کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکز اہل سنت کے تعاون کے علاوہ یہاں کے جو مقامی حضرات ہیں ان کا بھی بہت ہم پہ اعتماد قائم ہوا ہے، اور ان کے تعاون سے بھی مختلف جو ہے وہ شعبہ جات کے اندر عوامی خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ ماشاءاللہ بہترین۔ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن، اس کا نام ماشاءاللہ میں نے بہت سنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو فلڈس آتے رہتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارا کام کرتے ہیں اور بھی، لیکن یہ تنظیم کب جو ہے انہوں نے کام اسٹارٹ کیا اور ان کا موٹیو کیا تھا کام کرنے کا؟ پھر اس کے بعد تنظیم بڑھائی گئی تو کس طریقے سے بڑھائی؟ 1990 کے اندر پاکستان سنی تحریک کی بنیاد رکھی گئی تھی 27 رمضان المبارک کے اندر، جس کے بانی ہیں شہید سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا، اسی کے اندر اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن ٹرسٹ کا کام شروع کیا، جو ایک محدود پیمانے پہ تھا، غریب غربا کی مدد کرنا۔ اس کے بعد جو ہے ان کی شہادت کے بعد 2002 کے اندر عباس قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کو سربراہ بنایا گیا۔ پھر 2005 کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلوس میلاد کے اندر کراچی میں ثانیہ نشتر پارک ہوتا ہے، جس کے اندر سنی تحریک کی پوری قیادت کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری جو ہے وہ سرورت اعجاز قادری صاحب پہ آتی ہے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد انہیں جو ہے وہ فارغ کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے ہمارے سربراہ وہ شاداب رضا نقشبندی صاحب ہیں، وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن۔ یعنی 1990 سے لے کے اب تک اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن بلا رنگ و نسل، ذات پات سے براتر ہو کے خدمت کر رہی ہے۔ اس کے اندر ہمارے بڑے کارنامے ہیں، جس میں سے چند ایک کارنامے آپ کو بتاتے ہیں کہ جب 2001 کے اندر امریکہ نے بمباری کی تھی افغانستان کے اوپر، ہمارے جو افغانستان کے جو مجاہدین تھے ان کے اوپر، تو سب سے بڑا امدادی قافلہ جو ہے وہ ہمارے مرکز سے جاری ہوا تھا، 100 ٹرکوں پہ قافلہ۔ اس کے ساتھ ساتھ 2005 میں آزاد کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا، اس وقت بھی ہمارے رضاکاروں نے وہاں پہ جا کے ان زلزلہ متاثرین کی مدد کی تھی، اور ٹھٹھا بدین میں جب بھی ساحلی پٹی پہ طوفان آیا تو وہاں پہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن دیگر جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں ان کے شانہ بشانہ کام کرتی رہی ہے، قوم کے ساتھ، پاک افواج کے ساتھ۔ اور ابھی بھی یہ جو حالیہ بارش ہوئی، اس کے اندر بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں کام کر رہی تھی، اور صرف شہر کوٹ غلام محمد کے اندر
ہم نے 22 دن کے اندر کم و بیش 24,000 افراد کو پکا پکایا مفت کھانا تقسیم کیا. ماشاءاللہ بہترین. اس کے بعد آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ایز اے کوٹ غلام محمد کے نگراں آپ کس طرح اس کام کو آگے لے کے جانا چاہیں گے مستقبل کے اندر؟ مستقبل کے حوالے سے کافی پلاننگ ہے اور یہاں کے لوگوں کا بھی تعاون ہے. مستقبل کے حوالے سے یہ کیا، ایک تو دیکھیں اس وقت آئی ٹی جو ہے وہ سب سے اہم ہے، آئی ٹی کا شعبہ. اور جو ہے ہماری جب کوئی نوجوان پڑھے گا، میرے جیسا آپ جیسا نوجوان پڑھے گا تو ملک کے لیے کچھ کرے گا. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک اور قوم کی کسی بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں. آگے ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایک تو آئی ٹی سینٹر کا ہے شہر کوٹ غلام محمد کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا فری ایمبولینس سروس کے لیے بھی، ہمارے شہر کے اندر ایمبولینس سروس نہیں ہے، آپ کے بھی علم میں ہوگا. اس کے علاوہ ہاسپٹل کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ ہمارے شہر میں کمی ہے کہ ہمارے کو رات کو ڈاکٹر نہیں ملتا، اس پہ بھی ہماری ورکنگ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ نوجوان لوگوں کو روزگار دینے کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بھی ہمارے زیر غور ہے، جس میں ہم غریب بچیوں کو اور یتیم بچیوں کو سلائی کڑھائی مفت سکھائیں گے تاکہ وہ اپنے کل کو شادی ہو کے اپنے سسرال جاتی تو وہ اپنا گزر بسر کر سکیں. ماشاءاللہ بہترین کام ہے ان کے. ماشاءاللہ جتنے انہوں نے بتائے ہیں اور جو ہے کوٹ غلام محمد کے حوالے سے ماشاءاللہ جتنے انہوں نے خدمت کی ہے، کیونکہ ایک دفعہ ان کا میرے اسکول میں بھی آنا ہوا تھا، تو ان کا ایک اور کارنامہ بھی ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ جو ایسے بچے ہوتے ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، مینس کہ فائنینشلی کمزور ہوتے ہیں، تو ان کی بھی یہ ہیلپ کرتے ہیں، ان کی بکس کے لیے، ان کی فیس کے لیے بھی ارینجمنٹس کرتے ہیں. اور ایسی جو بچیاں ہوتی ہیں جن کے پیرنٹس جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے شادی کا سامان، شادی کا کھانا وغیرہ، تو ان کے لیے بھی ان کی خدمت ہے. تو میں ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اسی کام کو لے کے آپ آگے چلنا چاہتے ہیں، تو آگے رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے سے آپ کا کیا پلان ہے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کا کہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں گے؟ رمضان المبارک کے حوالے سے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن پورے ملک کے اندر کئی بڑے بڑے شہروں میں بچت بازار لگاتا ہے، جس کے اندر ہمارا میپو خاص کے اندر 3 روزہ بچت بازار کیمپ لگتا ہے، حیدرآباد کے اندر لگتا ہے، کراچی کے اندر لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہر کوٹ غلام محمد کے اندر بھی ہم نے پچھلی سال بچت بازار لگایا، جس میں ہم نے سموسہ، فروٹ اور گوشت پہ کم و بیش 13 لاکھ روپے کی ہم نے سبسڈی دی. اور اس سال بھی ہماری جو ہے تیاریاں مکمل ہیں انشاءاللہ فروٹ، سموسہ اور گوشت کے اوپر. کیونکہ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے نا گوشت کے کیا ہر چیزوں کے ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں، تو اس پہ فروٹ پہ ریلیف دیں گے انشاءاللہ، سموسے پہ، گوشت کے اوپر. اس کے ساتھ دیگر اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہماری ورکنگ چل رہی ہے کہ وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی، تو دیگر روزمرہ کی جو زندگی کی ضرورت ہے ان پہ بھی بچت بازار لگائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ بہترین. اب آپ سے لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ مستقبل میں اپنے شہر کوٹ غلام محمد کے لیے آپ لوگوں کے کون کون سے شعبہ جات کے اندر آپ لوگ کام کرنا جا رہے ہیں اور کس طریقے سے کرنے جا رہے ہیں؟ مستقبل کے حوالے سے ایک تو آئی ٹی سینٹر کا، جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ آئی ٹی سینٹر ہمارا اس وقت سب سے وہ ہے تاکہ لوگ جو ہے آئی ٹی کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے جو ہے وہ ملک کے پاکستان کی خدمت کر سکیں اپنے گھر بیٹھ کے یا بیرون ملک جا کے بھی. اس کے ساتھ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، ہنرمند نوجوان جس کے اندر میکینیکل انجینئر ہے، سلائی کڑھائی ہے، موبائل ریپیئرنگ ہے، الیکٹریشین ہے، پلمبرنگ ہے، اس کے حوالے سے کام ہے مستقبل میں اپنے شہر کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہاسپٹل ہم کھولنا چاہتے ہیں جو 24 گھنٹے فری آف کاسٹ ہو اور رات کو بھی ڈاکٹر اس میں اویلیبل ہو. ایمبولینس سروس کے حوالے سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں شہر میں. یکساں تعلیمی نظام کے حوالے سے ہم ایک اچھا اسکول کھولنا چاہتے ہیں جس میں امیر اور غریب کے بچے ایک ساتھ پڑھ سکیں. ماشاءاللہ بہترین، آپ کی کاوشیں بھی بہترین ہیں، آپ کی کوششیں بھی بہترین ہیں اور آپ کی سوچ بھی بہترین ہے. تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں اور مزید آپ سے ایسے خیر کے کام لیں، اور انشاءاللہ جہاں پر ہماری آپ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. یہ تھے ہمارے بھائی مظفر قیمخانی بھائی، اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے نگراں کوٹ غلام محمد کے. ہم نے ان سے آپ کی ملاقات کروائی اور آپ سے جو ہے تمام تر چیزیں جو تھیں، ان کی کاوشیں، کوششیں جو بھی تھی آپ کے سامنے رکھی، اور اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت. شکریہ.